زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ دنیا کا پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں ایک پیغمبر جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں تاکہ لوگ اس سے عاجز ہو کر اپنی رب کی بندگی اختیار کریں۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا فرمائے تھے، جن کی تفصیل قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جیسا کہ اب جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ دلچسپ واقعات جو کہ قرآن مجید اور تاریخی کتب میں ذکر ہیں، اس ویڈیو میں جانیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرندے پرندے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آتا۔ تمام جاندار چپ رہے کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے اور بغیر اجازت غائب تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدائے واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ ہدہد نے کمال کی راز بتا کر خود کو بچا لیا، ورنہ موت کا گھاٹ اس کا انتظار کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط پڑھ کر بجائے اس کے کہ وہ جنگ و جدل پہ اتر آتی، انہوں نے حسن سلوک کا راستہ اپنا کر بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں اس تحائف کو قبول نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اگر نہ مانا تو پھر جنگ کے لیے تیار رہنا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد لشکر کو بڑھانا یا اپنی بادشاہت منوانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا اور آپ کا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں اور یہ ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن کھڑا ہو کر کہا کہ میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنا وقت لگے گا لانے میں؟ جن نے کہا آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں۔ فرمایا اس سے جلدی چاہیے کوئی اور ہے؟
جو اس سے جلد تخت لا سکے۔ پھر وزیروں میں ایک وزیر نے کہا جی میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تخت لے آؤ لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے موڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر آپ نے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اور جس وزیر نے تخت لایا تھا وہ انسان ہی تھے، ایک بعمل اور اللہ کے ولی تھے، اور یہ ان کے کرامت تھی۔ جب جنات نے کوشش کی کہ انہوں نے یہ تخت کیسے لایا تو ان کو کوئی سراغ نہیں ملا، نہ زمین پر نہ ہوا میں، لہذا تخت لانا سلیمان علیہ السلام کی صحابی کی کرامت تھی۔ مختصر یہ کہ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ جب انہوں نے تسلی سے دیکھا تو کہا یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ یہ تمام کرامات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جب ملکہ نے دیکھی تو آپ کی دین قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحابیہ بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ ایک دن آپ کے حکم سے جنات کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی اور آپ اس کی رہنمائی کے لیے کھڑے تھے۔ جنات بہت ہی طاقتور مخلوق ہے، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لہذا اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اس دوران آپ انتقال فرما گئے۔ جنات کو آپ کی موت کی خبر نہ تھی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے تھے۔ آخر ایک عرصہ کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ لاٹھی کے ساتھ گر پڑے۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور جنات کے عجیب واقعات تو بہت ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو اسی طرح واقعات پسند ہیں تو کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا اور آپ کا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں، اور یہ ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔